اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سول ہاسپٹل کراچی کے سائیکیٹرک وارڈ میں ڈاکٹر رضا الرحمان، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے سائیکیٹرک وارڈ کے ساتھ ان کے تشریف فرما ہے ڈاکٹر عائشہ سروت صاحبہ. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں چائلڈ سیکشول ابیوز کے حوالے سے. بہت مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، ہم انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی دماغی کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا دماغی امراض ہیں یہ چائلڈ سیکشول ابیوز کی طرف جانا، اور وہ بچہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر رضا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ابیوزر ہوتا ہے، جو اس طرح کی حرکات کے اندر انوالوڈ ہوتا ہے، کیا وہ دماغی مریض ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ تو ابیوزر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جن کو پیڈوفیلیا جس کو کہتے ہیں، جس میں کہ ان کی پریفرنس، سیکشول پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی سیکشول ایکٹیویٹی کریں، اس کو ہی وہ انجوائے کرتے ہیں. مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جو کہ سیکشول ابیوز میں انوالو ہوتے ہیں، ان سے جب انٹرویو کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 95% لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جب وہ چھوٹے بچے تھے تو ان کے ساتھ بھی ابیوز ہوتا ہے. مطلب ابیوز ہی آگے چل کے ابیوزر بن رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ ویشس سائیکل ہے، اور اگر آپ کہیں کہ اس کو کیسے بچائیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس سائیکل کو توڑنا پڑے گا. کیونکہ اس میں جب ان کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بچپن میں ابیوز ہوا تھا تو ایز اے ریونج وہ اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا تھا اور ہمیں کرنا ہے، اور وہ اس کو ایز اے نارم بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو یہ تو نارم چیز ہے، جب میرے ساتھ ایسا ہوا تھا تو میں کیوں نہ ایسے کروں، تو اس کو ایز اے نارم. تو یہاں بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ جو ابیوزڈ بچہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کو اس طریقے سے ٹرین کیا جائے، اس کو اس طریقے سے سائیکیٹرکلی اس کو ٹریٹ کیا جائے کہ وہ آگے چل کے ایسی چیز نہ کرے. جب بچہ ابیوز ہوتا ہے تو اس کے ایسے کیا سمپٹمز ہوتے ہیں کہ ریکگنائز کیا جا سکے کہ یہ بچہ ابیوزڈ ہے، تاکہ آگے چل کے وہ ابیوزر نہ بنے؟ دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ، آپ نے بہت صحیح کہا کہ اس بچے میں وہ جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اگر اس کو ہم اسی وقت ہینڈل کر لیں اور اسی وقت اس کی جو ایموشنل ریئیکشنز ہیں ان کو کنٹرول کر لیں تو ڈیفینیٹلی وہ فیوچر میں ابیوزر نہیں بنے گا. اب آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. آپ اگر کسی فیملی کے اندر دیکھیں جیسے بچے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی ایسی چیز لگے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ بچہ جو ہے پہلے سے روٹین سے ہٹ کے اس کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ پہلے وہ کھیل کود میں دلچسپی لیتا تھا مگر آج کل اتنی دلچسپی نہیں لیتا. پہلے وہ کہیں آنے جانے میں یا ملنے میں اس کو وہ نہیں ہوتا تھا مگر اب اس کی پڑھائی میں بہت سے بچے کم ہو جاتے ہیں. یا بچے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص شخص یا ایک خاص آدمی کے گھر جاتے ہوئے اوائڈ کرنے لگے، تو ہمارے ذہن میں فوراً کہ پتہ کریں کہ ایسی کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ یہی ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایک بچے وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں بچے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہو کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پروپریٹر ہوتا ہے جو یہ ابیوز کرتا ہے 90% جو ہے وہ جاننے والا ہوتا ہے. اگر جاننے والا ہی ابیوزر بن جائے، جس طرح بہت قریبی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، انسیسٹ آج کل کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، پہلے زمانوں میں بھی ہوتا ہوگا لیکن اب زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں بچے کو تو زیادہ خوف ہوگا اپنے والدین کو بتاتے ہوئے کہ یہ ہمارا ریلیٹیو مجھے ابیوز کر رہا ہے. بچوں کے مائنڈ میں پیرنٹس کس طریقے سے وہ کانفیڈنس ڈالیں کہ آپ ہمیں کچھ بھی بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے انسیسٹ کے علاوہ جو پڑوس وڑوس میں لوگ ہیں، ملنے والے ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں، وہ بچے کو اوبلائج کرتے ہیں. تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ وہ بائی فورس نہیں ہوتا ہے یہ ابیوز، مگر بائی ویلنگ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے انڈر اوبلیگیشن. اوبلیگیشن کس طرح سے کہ وہ بچے کو گفٹ دینا شروع کرتے ہیں، پیسے یا کوئی بھی چیز ہے، بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے وہ چیزیں لینے لگتا ہے. جب وہ لینے لگتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد جو پریپریٹر ہوتا ہے وہ پھر اس کو ابیوز کی طرف کمپیل کرتا ہے اور بچہ کم کر لیتا ہے. اچھا بچے کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ بچہ یہ سوچتا ہے کیونکہ میں نے چیزیں لی ہیں، میں نے ان سے گفٹ ایکسیپٹ کیے ہیں تو اب یہ جو ہے یہ میرا قصور ہے. جبکہ کچھ بھی ہو جائے، ہم جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو ہم سب سے پہلی چیز ان کے اندر یہی انڈیوس کرتے ہیں. ہم کچھ کمال نہیں کرتے کہ ہم کو اس کو ایک کانفیڈنس دیتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں آپ کا قصور نہیں، آپ نے چیزیں لی ہیں، سب کچھ لیا مگر اسٹل اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اور جب بچے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیتا ہے. تو اسی طرح سے پیرنٹس جو ہیں اگر بچوں کو بہت اچھی بات ہے بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں نہ کریں مگر بچوں کو خوف میں مبتلا نہ کریں
کہ بچوں کو یہ خوف ہو جائے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بس اس کے بعد، کیونکہ زیادہ تر بچے آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پیرنٹس کو پتہ چل گیا تو وہ تو ہمارے جان سے مار دیں گے، اتنا بچوں کو خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر رضا، یہیں جانتے ہیں ڈاکٹر عائشہ سے بھی. ڈاکٹر عائشہ، جس طرح ڈاکٹر رضا نے فرمایا کہ بچے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے پیرنٹس کو بتایا، والدین کو بتایا، تو ہم لوگوں کو یا تو مار پٹے گی یا ڈانٹ پٹے گی، جو بھی ان کے مائنڈ میں خوف ہوتا ہے. اس خوف کو ڈیولپ کرنے میں کیا پیرنٹس کا بھی کردار ہوتا ہے؟ کیا والدین بھی اس کے اندر شامل ہیں؟ جی ہاں بالکل. پیرنٹس ظاہر بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں. تو پیرنٹس اگر تھوڑا سا اپنی کمیونیکیشن اوپن رکھیں اکارڈنگ ٹو دا ایج آف دا چائلڈ، تھوڑی سی ان کو ایجوکیشن بھی دیں کہ آپ کی پرائیویسی کیا ہوتی ہے، آپ کے پرائیویٹ پارٹس کی کیسے آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ان کو نالج دیں اکارڈنگ ٹو دا ایج. ٹھیک ہے، جو ان کی کوئریز ہوتے ہیں، کویسچنز ہوتے ہیں، بچے کئی دفعہ ایسے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں جو کہ آنسریبل نہیں ہوتے. ہاں، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے وہ سمجھداری سے ان کو ہینڈل کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا چیز مناسب ہے اور کون سا ٹچ مناسب ہے، کون سا ٹچ مناسب ہے. کیونکہ جب بڑے لوگ پیار کرتے ہیں، ظاہر ہے رشتہ دار پیار تو کریں گے، تو یہ ملنے والے جو ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ٹریڈیشن تو ہے نا کہ بچوں سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، بٹ بچے کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹچ جو ہے لونگ ہے اور دس از ناٹ این ہیلدی ٹچ. ڈاکٹر صاحب، ابیوزر جو آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس کو آپ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ بہتر راہ پہ چلے بجائے کہ اسی وے کو اڈاپٹ کرتا چلا جائے؟ دیکھیں ابیوزر تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ابیوزر آئے تو ایک سائیکیٹرسٹ کی حیثیت سے آپ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس ابیوزر فار ایگزامپل اگر کوئی ابیوزر جو ہے ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے کہ اس کو بعد میں کوئی گلٹ فیلنگ ہو جائے کہ میں نے جی یہ کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے میرے یہ پریشانی ہے، تو اس میں اگر ڈپریشن ہو جائے یا کچھ اور ہے تو پھر ہم اس کو اکارڈنگلی، ایک تو یہ ہے کہ اس کو کچھ میڈیکیشنز اس طرح سے دے کے کہ اس فیز سے نکل آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو سوچ کا انداز ہے کہ اگر اس کو گلٹ ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو اس کو بجائے یہ کہ ہم اور زیادہ کہیں کہ تم سے تو بہت غلط کام ہو گیا، تو اتنا زیادہ وہ ہو کہ وہ سوسائڈ کی طرف چلا جائے، تو ہم یہ تو نہیں کرتے. بہرحال یہ کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہو گیا تو ہم اس کی کوگنیشنز کو اس طرح سے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا باقاعدہ ایک تھراپی ہے کہ جس میں اس کا وہ گلٹ کم سے کم ہو اور فیوچر کے اندر وہ ہیلتھی تھاٹس جو ہیں اس کی ڈیولپ ہوں کہ فیوچر میں وہ ہیلتھی ممبر آف سوسائٹی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رضا آپ کا. ڈاکٹر عائشہ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، یہاں آپ نے جانا کہ ایک ابیوزر اور ایک ابیوزڈ کا دماغ کس طریقے سے چلتا ہے اور کس طریقے سے ان کے دماغ کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں ایسے واقعات کے. آگے اور بھی ہے لیکن ایک بریک کے بعد.